آج کے شو میں JIT رپورٹ پر دوسری سماعت، کیا دلائل ٹھوس؟ جہاں جہاں JIT نے پاکستان کے آئین اور قانون کا تجاوز کیا ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ایڈمیسیبل ہی نہیں ہے۔ JIT کی تشکیل کے وقت پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ایک سازش تیار کی گئی تھی، آج ان کے وکلاء کا دفاع اسی سازش کا ایک حصہ ہے۔ بحث یہ کی جا رہی ہے کہ جو والیوم 10 جس کو سیکرٹ رکھا گیا ہے اس میں کون سے راز دبے ہوئے ہیں۔ شواہد کا جائزہ نااہلی یا معاملہ نیب کے سپرد۔ 10ویں بک والیوم کھول دو جی، اور خراب ہوں گے۔ جو بھی مشورہ دے رہا ہے سارا کچرا اور سارا پوسٹ مارٹم اور سارا گند 10 نمبر بک میں بھی نکل آئے گا۔ PTI نے اپنے پلان کے مطابق کل پورے پاکستان کے ورکرز کو بلایا ہوا تھا کہ جیسے انہوں نے فیصلہ کرنا تھا پیناما پیپرز کا۔ کوئی معجزہ ہی نواز شریف صاحب اور ان کی جو فیملی ہے اس کو 14 سال قید اور 10 سال کی ڈسکوالیفیکیشن سے بچا سکتا ہے۔ کھیل احتساب کا نہیں، کیا اقتدار کا؟ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ ذہنوں میں ایک ہی سوال اس وقت ہے، اور وہ سوال اس وقت یہ ہے کہ آئندہ عدالت کی سماعت کا اس کی سمت کیا ہوگی، کیا ڈائریکشن ہوگا، کس طرف معاملات بڑھ رہے ہیں۔ اور دو آپشنز کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ دو قانونی رستے، یا پھر ہے تو تیسرا آپشن بھی کہ یہ جو پیٹیشن ہے، جو معاملہ چل رہا ہے، یہ ڈسپوز آف ہی ہو جائے اور کچھ بھی ثابت نہ ہو۔ لیکن دو چیزیں جن کی اہم آپشنز اس وقت رکھے جا رہے ہیں سامنے، ان میں ایک آپشن یہ ہے کہ پرائم منسٹر ڈسکوالیفیکیشن ان کی ہو جائے، یعنی جو پیٹیشن میں پلی لی گئی ہے اس پلی کے تحت پرائم منسٹر صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائیں، یہ ایک آپشن ہے۔ دوسرا یہ جی کہ ان کو ٹرائل پہ بھیجا جائے۔ اب اس میں دو صورتیں ہیں کہ ٹرائل پر بھیجنے سے پہلے، یعنی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے پہلے ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے، یا پھر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ٹرائل سٹارٹ ہو جائے اور ڈسکوالیفیکیشن کی جو پلی ہے وہ جج اس کو ریجیکٹ کر دیں۔ یہ دو قانونی اس وقت جو پاسبلٹیز ہیں، جو ہو سکتا ہے، یہ آپ کے سامنے میں اس وقت رکھ رہا ہوں۔ اور یہ ذہنوں میں یہی سوال ہے کہ کیا پہلے ڈسکوالیفیکیشن ہوگی پھر ٹرائل ہوگا، یا ٹرائل کی طرف چلے جائیں گے اور ڈسکوالیفیکیشن کو اوور رول، یعنی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی اور بات سیدھی ٹرائل کی طرف جائے گی ٹورڈز دا نیب کورٹ، جس کے آج حوالے بھی کورٹ میں دیے گئے کچھ ریمارکس کے اندر کہ بات ٹرائل کورٹ تک جائے گی۔ تو آگے ہوگا کیا، یہ ذہنوں میں سوال ہے۔ کچھ ہی دیر قبل قطر کے وزیر خارجہ پاکستان اسلام آباد آئے ہیں، پہنچے ہیں، اور ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم پاکستان سے۔ تو اس ملاقات کا کیا اثر کچھ پاناما، کیونکہ قطر کا کردار تو ہے ثانی فیملی کا، کیا کوئی امپیکٹ پاناما کیس پر پڑے گا، یہ سوال بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی ماحول کی بات کریں تو آج عمران خان صاحب کی ایک پیٹیشن کورٹ نے ڈسمس کی ہے۔ وہ پیٹیشن ہے جی لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف صاحب کے خلاف ڈالی تھی ڈاکٹر بابر روان صاحب نے۔ ایک تو یہ ان کو آج ہوا کہ یہ پیٹیشن ڈسمس ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ سیاسی طور پر نواز شریف صاحب نے کچھ سیاسی ملاقاتیں کی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ سے، اور اس ملاقات کے تناظر میں کیا سیاسی ماحول میں سیاسی طور پر متحرک ہونے جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، اور اس متحرک ہونے کے نتیجے میں کیا سیاسی روابط وہ اپنے بڑھائیں گے پیپلز پارٹی یا کچھ، یہ بھی ذہنوں میں باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور بھی کچھ پارلیمانی پارٹیز، کچھ اتحادیوں سے ملاقاتوں کی باتیں آ رہی ہیں سامنے۔ تو سیاسی طور پر کیا متحرک ہونے کا فیصلہ کیا ہے پرائم منسٹر نے، کانفیڈنس میں لینے کا فیصلہ کیا ہے ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو جو پارلیمنٹ میں ہیں، کیا یہ بات ہے؟ یہ بھی ہم سوال اٹھائیں گے۔ پہلے میں نے جس طرح کہا کیونکہ قانونی سوالات ہیں، سیاسی نوعیت کے سوالات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو احتجاج اپوزیشن کرنے کا پلان کر رہی ہے اس پر ہی بات ہوتی ہے۔ نون لیگ کی MNA نون لیگ کی سینئر رہنما شالق صاحبہ ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ میڈم، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور ہمیں لاہور سے آپ جوائن کر رہی ہیں۔ عرفان قادر صاحب جو کہ سابق اٹارنی جنرل پاکستان ہیں، اس وقت بیپر پہ اور کچھ ہی دیر میں ساتھ ہوں گے DSNG پر، اور وسیم آفتاب صاحب پاکستان زمین پارٹی کے سینئر رہنما کراچی میں میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ شائستہ صاحبہ، آپ سے پوچھنا چاہوں گا، قطر کے وزیر خارجہ پاکستان آئے ہوئے، بات جو خبروں میں آ رہی ہے وہ یہ ہے جی کہ شاید ملاقات ان کی ہوئی ہے وہ سعودی عرب اور وہ جو ملٹری الائنس ہے اس حوالے سے، لیکن کیا قطر کے وزیر خارجہ کی وزیر اعظم سے آج کی ملاقات میں پاناما کا معاملہ زیر بحث، یا اس بارے میں کوئی نیا ٹوسٹ، کوئی نیا ڈاکیومنٹ، کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے، یہ آپ بتا سکتی ہیں بطور نون لیگ کے سینئر رہنما شائستہ صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے بلایا، لیکن میں یہ کہوں گی کہ قطر کے آپ نے کہا کہ آئے ہیں، اول تو میرے نزدیک جو JIT کی ٹیم
جس پہ ہمیں بے انتہا تحفظات ہیں، وہ ٹیم گئی، لیکن اس نے دبئی سے ہی اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہو کر، وہ اللہ جانے کن کن کو مل کر اور کن سے کیا کاغذات لے کر وہ واپس آ گئے، اور جس کا ریفرنس ہم نے دیا تھا اس طرف انہوں نے جانا مناسب نہیں سمجھا۔ تو میرا تو خیال ہے پہلے تو یہی بات قابل غور ہے کہ انہوں نے اس طرف جانا مناسب کیوں نہیں سمجھا جدھر ہم نے جس کا ریفرنس دیا تھا، اور انہوں نے اپنی طرف سے خود ساختہ اپنے لیے ایک دائرہ اختیار بنا کے اور اس پہ وہ چلے گئے، اور وہاں سے اللہ جانے کس سے کہاں سے کون سے ڈاکیومنٹس لے کر وہ واپس آ گئے۔ اب جو میٹنگ ہے دیکھیں اس میں تو میں موجود نہیں تھی، لیکن جو اس وقت قطر کا اور سعودی عربیہ کا جو قصہ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان اس میں بہت امپورٹنٹ اپنا رول پلے کر سکتا ہے اور کر رہا ہے، تو وہ بھی بہت اس وقت اہم ہے، اور اس کے لیے بھی وہ آئے ہیں۔ میں نہیں ابھی کہہ سکتی، مجھے نہیں علم کہ ان کی اس پہ لیکس پہ کوئی بات ہوئی ہے کہ نہیں، یہ تو جی آئی ٹی کو چاہیے تھا۔ جی صحیح بات ہے، اسپیکولیشن بھی جی ہمیں ہمارے میں، لیکن میں میڈم آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی بات کی ہے اس کی، جو قطر کے شہزادے کا بیان لینا تھا، اسٹیٹمنٹ جی آئی ٹی نے نہیں لی، تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پہلے کہا کہ اس کی ویڈیو ریکارڈنگز کو سامنے آنا چاہیے، جو 4 وزراء نے بڑی مشہور پریس کانفرنس کی تھی، لیکن آپ کے جو دلائل وکلا دے رہے ہیں اس کے اندر بھی، اور جو آپ نے تحفظات جمع کرائے 29 سے قریب، اس میں بھی صرف ذکر ہے کہ یہ اللیگل ہے کہ بیان ریکارڈ کیے گئے تھے ویڈیوز پر، لیکن مطالبہ نہیں ہے کہ ویڈیو سامنے آنی چاہیے تھی۔ اسی طرح قطر کے شہزادے پر آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم مسترد کرتے ہیں رپورٹ کو اگر یہ قطر کے شہزادے کا معاملہ بیان نہیں لیا جاتا، لیکن پھر یہ بھی آپ نے پلی کورٹ میں جس طرح آپ کے وکلا نے فائٹ نہیں کیا اس چیز کو، وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں ابھی تو بات ساری کر رہے ہیں، اور کچھ باتیں ظاہری اوپن میں آ رہی ہیں اور کچھ وہ ریٹن دے رہے ہیں، تو پورے تحفظات تو سپریم کورٹ میں پیش کیے جائیں گے، لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ تحفظ تو سب سے بڑا ہے، اور بلکہ یہ میرا آپ لوگوں سے بھی سوال ہے کہ اتنا شور مچا تھا قطری خط کا، اور اس کا مذاق بنایا گیا تھا پورے میڈیا پہ، تو میری صرف یہ گزارش ہے کہ میں مطلب پوچھنا چاہتی ہوں سب سے، اب جی آئی ٹی سے، کہ وہ گئے تو انہوں نے یہ مناسب کیوں نہیں سمجھا کہ وہ قطر بھی جا کے اور ان کا بیان لے لیتے، کیونکہ دیٹ واز این امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہم نے جو دیا تھا، اس میں سب سے مین لنک ہی وہ تھا، تو اس کو کیسے اگنور آپ کر سکتے ہیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آئی، اور آپ فیصلے کر رہے ہیں اور دنیا جہاں کی رپورٹیں کٹھی کر کے لا رہے ہیں، جو آپ نے بھی دیکھی میں نے بھی دیکھی، اور سب کو وہ دکھا رہے ہیں، جن کا کوئی سر پیر ابھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا کیا پرپس تھا، تو یہ تحفظ مطلب بہت سو میں سے ایک یہ بھی تحفظ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے، میں آگے چل کے پوچھوں گا بریک کے بعد کہ سازش آخرکار اگر آپ لوگ یہ تحفظات ہیں اور اگر سازش کا پہلو ہے تو سازش کر رہے ہیں، اور جو سیاسی میدان میں تبدیلیاں ہیں اس پر نون لیگ کی سیاسی حکمت عملی کیا ہے یہ پوچھیں گے، اور قانونی ماہر بھی ساتھ ہوں گے پروگرام میں آفٹر دس ویری شارٹ بریک۔ بے نقاب میں میرے ساتھ رہے گا۔ جہاں جے آئی ٹی نے پاکستان کے آئین اور قانون کا تجاوز کیا ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ایڈمیسیبل ہی نہیں ہے۔ جے آئی ٹی کی تشکیل کے وقت پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ایک سازش تیار کی گئی تھی، آج ان کے وکلا کا دفاع اسی سازش کا ایک حصہ ہے۔ بحث یہ کی جا رہی ہے کہ جو والیوم 10 جس کو سیکرٹ رکھا گیا ہے اس میں کون سے راز دبے ہوئے ہیں۔ 10ویں بک والیوم کھول دو جی، اور خراب ہوں گے۔ جو بھی مشورہ دے رہا ہے سارا کچرا اور سارا پوسٹ مارٹم اور سارا گند 10 نمبر بک میں بھی نکل آئے گا۔ پی ٹی آئی نے اپنے پلان کے مطابق کل پورے پاکستان کے ورکرز کو بلایا ہوا تھا کہ جیسے انہوں نے فیصلہ کرنا تھا پیناما پیپرز کا، کوئی معجزہ ہی نواز شریف صاحب اور ان کی جو فیملی ہے اس کو 14 سال قید اور 10 سال کی ڈسکوالیفیکیشن سے بچا سکتا ہے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور بے نقاب میں قانونی پہلو، سیاسی پہلو، اس کیس سے منسلک مستقبل کیا ہو سکتا ہے، اس سماعت کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے۔ پروگرام میں میرے ساتھ شائستہ ملک صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ نون کی ایم این اے پارلیمنٹیرین ہیں، لاہور سے موجود ہیں۔ عرفان قادر صاحب، سابق اٹارنی جنرل پاکستان، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماہر قانون کے طور پر وسیم آفتاب صاحب، وائس چیئرمین پاک سرزمین پارٹی، ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی اسٹوڈیو سے۔ میں شائستہ صاحبہ سے سوال پوچھا تھا کہ قطر کے وزیر خارجہ کیوں آئے ہوئے ہیں، لیکن ابھی وسیم صاحب کو بھی شو میں انوالو کرتے ہوئے سٹارٹ کرتے ہوئے ان کے ساتھ گفتگو۔ وزیر اعظم صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر مختلف پارٹیز اب جا رہی ہیں کورٹ میں،
فاروق ستار صاحب کل گئے تھے وہاں پر، پیپلز پارٹی اب جا رہی ہے وہاں، دیگر جماعتیں جو دوران سماعت نظر نہیں آئیں وہ اب وہاں پر نظر آ رہی ہیں. دانیال عزیز صاحب نے کہا کہ ان کو کوئی بھیج رہا ہے کہ یہاں جمع ہو، تو آپ کے مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی مطالبہ کر دیا استعفے کا. آپ لوگ بھی جائیں گے کہ اسلام آباد جا کے سپریم کورٹ کی ہیئرنگ میں حصہ لیں گے؟ دیکھیں ہم نے تو جو مطالبہ کیا ہے وہ تو جو صورتحال ہے اس تناظر میں کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو صورتحال اس وقت تک ڈیولپ ہو چکی ہے اس میں یقینی طور پر وزیر اعظم صاحب کو پورا حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں، ان کو قانونی دفاع کرنے کا پورا رائٹ ہے، ان کے ساتھ کہیں ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو ماحول اب تک بن چکا ہے ہم اس بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت وزیر اعظم ایک اچھا ایک پروقار طریقے سے ان کو جانا چاہیے تاکہ دنیا میں پاکستان کو اچھی نگاہ سے دیکھا جا سکے. اب جو لوگ اس وقت سپریم کورٹ جا رہے ہیں وہ بہرحال ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں جانا چاہیے، اگر نہیں جانا چاہیے تو بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور جو جا رہے ہیں وہ بھی ان کا اپنا فیصلہ ہے. نہیں، اگر پروقار طریقہ جو آپ نے کہا ہے اگر اس پروقار طریقے کو لگایا جائے تو پھر جس پر الزام ہے پھر وہ سب مستعفی ہوں، تو پھر نہ بیوروکریسی میں بہت سے افراد چلے جائیں، سیاستدان جو عہدوں پر ہیں ان میں بھی بہت سے افراد چلے جائیں، تو وقار کے چکر میں تو پھر بچے گا ہی کوئی نہیں. وسیم آفتاب صاحب آخر کار کون اینڈ میں بچے گا؟ بالکل، دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری کوئی تاریخ اس حوالے سے کوئی بہت اچھی نہیں ہے. پاکستان میں کتنا بڑے سے بڑا سانحہ رونما ہو جائے، ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی کسی سرکاری یا وفاقی ادارے یا صوبائی وزیر نے اس بنا پر یا وزیر اعظم نے یا صوبائی وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دے دیا ہو کہ بھئی ان کے دور اقتدار کے اندر کوئی بڑا سانحہ ہو جاتا. تو لیکن یہ ایک پہلی دفعہ ہو اس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں شاید وہ وقت بھی نکل چکا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر وزیر اعظم صاحب جب یہ پاناما لیک کا جس دن ایشو آیا تھا، اگر وہ اسی دن یہ ایک ڈیسیجن لیتے اور وہ کہتے کہ میں جا رہا ہوں، میں عوامی عدالت میں جاؤں گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ ان کے اپنے ان کی اپنی ذاتی شخصیت میں اضافہ ہوتا ان کے وقار میں، بلکہ ان کی پارٹی کا بھی وقار میں سمجھتا ہوں بڑھتا. آج کی صورتحال اگر ہم دیکھیں تو چونکہ وہ ٹائم گزر چکا ہے اور جیسے جیسے ہیئرنگ کے حوالے سے جو بھی کچھ چیزیں سامنے آتی چلی جا رہی ہیں، میں جو ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے ایز اے پارٹی اور وزیر اعظم صاحب کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. گو کہ وہ اپنا قانونی دفاع کر رہے ہیں اور یہ پورا ان کا رائٹ ہے، ان کی سیاسی جماعت بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، وہ بھی اس کا رائٹ ہے. لیکن دیکھتے حال بہرحال یہ لگ رہا ہے کہ اب مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس میں کمی نہیں ہو رہی، اس میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن ویسے ایک پاسبلٹی کے طور پر یہ بات کی جا رہی ہے، اور یہ بات جنرل مشرف صاحب اس پروگرام میں اس سے پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں میں پاکستان آؤں گا اس وقت جب ایم کیو ایم، پی ایس پی، اس کے علاوہ مسلم لیگ کی جو مختلف شاخیں ہیں، مسلم لیگ جنیجوز، اے ایم ایل اور اے پی ایم ایل، یہ ایک ہو جائیں گی تو میں پاکستان آ جاؤں گا. یہ میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا پاناما کیس سے کوئی تعلق ہے؟ انہوں نے کہا پاناما کیس سے بھی تعلق ہے، اس کا فیصلہ بھی آنے والا ہے، پھر یہ سب ایک ہو کے. اب آپ لوگ بھی مطالبہ کر رہے ہیں استعفے کا، فاروق ستار صاحب بھی، تو یہ کہیں جنرل مشرف صاحب کا جو ویژن ہے، جو ان کا خواب ہے، وہ تو کہیں اس کی تعبیر تو نہیں آپ لوگ بن رہے ہیں اس پر؟ آپ سب ایک پیج پر آ گئے. میں آپ خود ہی کہہ رہا ہوں ان کا خواب ہے تو بھائی انہوں نے خواب دیکھا ہے، تو کسی کے خواب دیکھنے میں پابندی نہیں ہے. بہرحال ہم پاک سے زمین پارٹی ایک پارٹی ہے. اب اس ساری صورتحال میں ہم نے کہیں ایسا تاثر دینے بھی کہیں کوئی کوشش نہیں کی کہ ہم کسی ایجنڈے پہ کسی کو فالو کر رہے ہیں، کسی کے کہنے پر کچھ کر رہے ہیں. ہمارا اپنا ایک موقف ہے، پارٹی کا موقف ہے. اس نے یہ سمجھا کہ بھئی اس وقت وزیر اعظم صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے. اب یہ جو بھی صورتحال اس کے بعد ڈیولپ ہوگی ہم اس کو ایز اے پارٹی آبزرو کریں گے، اس کے بعد اپنا لائے عمل طے کریں گے. راج مشرف صاحب کا انہوں نے خواب ہے، دیکھا ہے، وہ ان کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے تو وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. لیکن ہم ہی بہرحال ابھی ہمارا کوئی اس طرح کا نہ خیال ہے نہ ہمارے اندر کوئی ڈسکشن اس طرح کی ہے کہ ہمیں ملنا ہے. ہم بہرحال ایز اے پارٹی. اچھا، مجھے کیونکہ میں محترمہ شائستہ صاحبہ سے جواب بھی ان باتوں کا لینا ہے، لیکن میں معذرت ہوں، مجھے بریک کا پھر کہا جا رہا ہے. میں آ کے موقف اور عرفان قادر صاحب بھی کیونکہ ہمیں شامل ہو جائیں گے ہمارے ساتھ گفتگو میں، اور وہ ویڈیو لنک پر ساتھ ہوں گے، تو قانونی جو رستہ ہے آگے وہ ان سے پوچھنا ہے. اس بریک کے بعد بے نقاب میں میرے ساتھ رہے گا. نے پاکستان کے آئین اور قانون کا تجاوز کیا ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ایڈمیسیبل ہی نہیں ہے. JIT کی تشکیل کے وقت پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ایک سازش تیار کی گئی تھی، آج ان کے وکلاء کا دفاع اسی سازش کا ایک حصہ ہے. بحث یہ کی جا رہی ہے کہ جو والیوم 10
جس کو سیکرٹ رکھا گیا ہے اس میں کون سے راز دبے ہوئے ہیں؟ 10ویں بک والیوم کھول دو جی، اور خراب ہوں گے. جو بھی مشورہ دے رہا ہے سارا کچرا اور سارا پوسٹ مارٹم اور سارا گند 10 نمبر بک میں بھی نکل آئے گا. پی ٹی آئی نے اپنے پلان کے مطابق کل پورے پاکستان کے ورکرز کو بلایا ہوا تھا کہ جیسے انہوں نے فیصلہ کرنا تھا پیناما پیپرز کا. کوئی معجزہ ہی نواز شریف صاحب اور ان کی جو فیملی ہے اس کو 14 سال قید اور 10 سال کی ڈسکوالیفیکیشن سے بچا سکتا ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب میں اہم ترین سوالات قانونی سیاسی طور پر کیا اس ملک میں ہونے جا رہا ہے، اس پر بات کر رہے ہیں. عرفان قادر صاحب سابق اٹارنی جنرل پاکستان، وزیر اس وقت ماہر قانون ہے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں. عرفان قادر صاحب آپ سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو دلائل کا سلسلہ رہا ہے اس وقت شریف فیملی کے وکیل کی طرف سے، خواجہ حارث صاحب کی طرف سے، کتنا مطمئن آپ ہیں اس پر؟ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کیس صحیح پلیڈ کیا، صحیح فائٹ کی ہے، انہوں نے اپنے آرگیومنٹ صحیح طرح پلیس کیے کورٹ کے سامنے؟ عرفان قادر صاحب. جی، خواجہ صاحب ایک اچھے لائر ہیں سول سائٹ پہ، اور وہ ایسے لائر ہیں جن کو میں فیئر ویدر لائر کہتا ہوں. اگر کورٹ ریسیپٹیو ہو تو وہ بہت اچھے ہیں، لیکن یہ ان میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں جو ایک عقاب میں ہوتی ہیں. جس طرح کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، تند ہے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو جب باد مخالف آتی ہے تو خواجہ صاحب میں وہ عقابی ٹینڈنسیز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کیس کی نہیں ہیں. اور اسی لیے انہوں نے اب تک جو لیگل آبجیکشنز بھی لیے ہیں وہ بڑے ہائپر ٹیکنیکل ہیں، کمزور ہیں، اور زیادہ وہ فیکچول کنٹروورسیز میں اس وقت گھرے ہوئے ہیں. اور جو اصل لیگل آبجیکشنز لیے جانے چاہیے تھے وہ انہوں نے نہیں لیے. اور خواجہ حارث کے علاوہ ابھی اٹارنی جنرل صاحب نے بھی آنا ہے، اور اس طرح کے کیسز میں جہاں پہ کہ پولیٹیکل اوور ٹونز ہوں تو اٹارنی جنرل کا ایک بڑا نیوٹرل رول ہوتا ہے، اور وہ کورٹ کو قانون اور آئین کی سمت میں لے کے جا سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ کس حد تک آئین اور قانون کا ساتھ دیں گے اس ساری چیز میں، کیونکہ جب ماضی کی حکومت کو یہ پرابلمز آئی تھیں. سر لیگل آبجیکشنز اگر انہوں نے صحیح طرح مجھے صرف ایک منٹ دے دیں، میں ایک منٹ، لیٹ می کنکلوڈ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ماضی کی حکومت میں جب اسی طرح کی مشکلات ماضی کی حکومت کو آئی تھیں، اور مجھے یہ محسوس ہوا تھا کہ ماضی کی حکومت جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اس کا سٹانس ہے، اور عدالتیں جو ہیں وہ آئین اور قانون سے انحراف کر رہی ہیں. تو میں نے پھر عدالتوں کو یہ باور کرایا تھا کہ یہ آئین ہے، یہ قانون ہے، یہ آپ کا دائرہ اختیار ہے، اس دائرہ اختیار سے آپ باہر نہیں جا سکتے. اور میں یعنی مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ پھر عدالتوں نے میرے بہت سارے کیسز میں میری اس بات کو مانا تھا، اور انہوں نے وہاں پر رک گئے تھے. صرف مجھے افسوس گیلانی صاحب کے کیس کا تھا جو کہ غلط فیصلہ تھا، اور جیسے ہی وہ فیصلہ آیا تو میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے وائڈ اب انیشیو ہے، اور میں نے بارہا سپریم کورٹ کے سامنے بھی کہا تھا. تو اب یہ کیس جو ہے اس کے چونکہ پولیٹیکل اوور ٹونز ہیں تو اس میں دو چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک طرف ہمیں سیاست ہوتی نظر آ رہی ہے، اور دوسری طرف ہمیں لا کی آبزرونس کی بھی کمی نظر آ رہی ہے، اسٹرکٹ لیگیلٹی. لیکن عرفان صاحب میں اگر آپ سے اجازت ہو ایک سوال اگلے سوال کریں گے تو میں اس طرف بھی اشارہ عرفان کروں گا. صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اسپیسیفکلی، کیونکہ آپ رہ چکے ہیں، خود اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں اور قانون کو سمجھتے ہیں بہتر. سر ہمیں جو تجزیے سن رہے ہیں اور جو باتیں لکھ رہے ہیں لوگ، اس سے پڑھ کر جو دو باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور جو حکمراں جماعت یا جو فریقین کیس میں بول رہے ہیں، ایک ڈسکوالیفیکیشن اور ایک ٹرائل. جو پی ٹی آئی ہے، جو مخالفین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن ہوگی اور پھر معاملہ ٹرائل کی طرف جائے گا. دوسری پاسبلٹی یہ جی کہ ٹرائل کی طرف چلا جائے گا، ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی. اب عرفان قادر صاحب کیا سمجھ رہے ہیں؟ ڈسکوالیفیکیشن ہوگی پھر ٹرائل کی طرف جائے گا، یا ٹرائل کی طرف چلا جائے گا، یا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ چلا جائے گا اور ڈسکوالیفیکیشن ابھی نہیں ہوگی؟ عرفان قادر صاحب اب تک کی سماعت اور دلائل سے کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، اور اگر آپ ماضی قریب کی تاریخ کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک نیکسس تھا ہمارا جو آج کا رولنگ کلین ہے ان کا اور کورٹس کا، اور اس کورٹ کی بحالی میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا میاں نواز شریف نے، اور اعتزاز احسن صاحب نے بھی بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا. اور اعتزاز احسن صاحب کو بھی یہ کہنا پڑا ہے کہ موجودہ عدلیہ کا ایک قسم کا سافٹ کارنر رہا ہے پی ایم ایل این کے لیے. اب آپ کا اس سوال کا جواب دیتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ موجودہ سپریم کورٹ کی کوشش ہوگی کہ اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں
جس سے کہ یہ شو کیا جا رہا ہے کہ ایز اف کورٹ کا ٹلٹ ہے کسی کی طرف، تو کورٹ یہ کوشش کرے گی اس ساری چیز کو ڈسپیل کرنے کی. اور جب کورٹ کسی پاپولر سینٹیمنٹ کی طرف چل پڑتی ہے تو کئی دفعہ قانون کا بھی نقصان ہو جاتا ہے. تو اس لیے قانون کو سیاست سے اگر ہم مکس اپ نہ کریں اور پیورلی لا پہ رہیں تو لیگل پوزیشن جو ہے وہ کافی ہمارے سامنے ایمرج کر رہی ہے. اور وہ یہ ایمرج کر رہی ہے کہ انہوں نے ایک جی آئی ٹی بنائی. جی آئی ٹی کسی قانون کے تحت نہیں بنی، نہ آئین کے تحت بنی، نہ کسی اسٹیچوٹ کے تحت بنی، لیکن پی ایم ایل این کے جو لائرز ہیں انہوں نے اس پہ کوئی ایشو نہیں اٹھایا. اور جب جی آئی ٹی بنی تو انہوں نے مٹھائی تک بانٹ دی. اور جب ایک انلیگل جی آئی ٹی بنی تو ان کی لا منسٹری نے ان کو فردر امپاور کر دیا کہ وہ باہر سے میوچول لیگل اسسٹنس بھی سیکھ کریں. تو یہ تو ایک قانونی حکم تھا جی آئی ٹی میں جو کہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا گیا اور جو بر وقت لیا بھی نہیں گیا، اور ان کو چاہیے تھا کہ اس کے خلاف ریویو فائل کرتے، انہوں نے وہ بھی نہیں کیا، وہ ٹائم بھی نکل گیا. تو جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اٹارنی جنرل کا ایک نیوٹرل رول ہے، اٹارنی جنرل صاحب اگر یہ نقطے اٹھاتے ہیں تو پھر کیا صورتحال ہوگی وہ بھی قوم کے سامنے آ جائے گا، کیونکہ ہم قریب وہ بھی ایڈریس کریں گے اپنے آرگومنٹس. ڈسکوالیفیکیشن یا ٹرائل، دوسرا جو جی ایک سیکنڈ شہاد، آپ جو دوسری بات کر رہے تھے نا ڈسکوالیفیکیشن کی، اس کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ میرا اپنا ٹیک ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ کورٹس کو ڈسکوالیفیکیشن، پارلیمنٹیرینز کو ڈسکوالیفائی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. کاش کہ میری یہ بات مانی جاتی پچھلے دور حکومت میں، لیکن وہ افتخار چودھری صاحب کی جو اوور زیلسنس تھی، اور ان کے ساتھ ایک اور جج صاحب تھے جو بڑے منفرد ہیں اپنی پونی ٹیل کی وجہ سے، میں ان کا نام نہیں لے رہا، وہ افتخار چودھری صاحب سے بھی 2 قدم آگے بھاگ رہے تھے جوڈیشل اوور ریچ میں. ایکٹیوزم میں نہیں کہوں گا، وہ جوڈیشل اوور ریچ تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ ایسی جورس پروڈنس مارزے وجود میں آ گئی کہ بجائے اس کے کہ پارلیمنٹیرینز کو الیکشن کمیشن نکالتا یا ان کی ڈسکوالیفیکیشن اس طرح ہوتی جس طرح آئین میں دیا ہے کہ اسپیکر صاحب ریفرنس کرتے، وہ تمام رستے عدالتوں نے بند کر دیے اور آج ان کے خلاف کسی نے کوئی لا پوائنٹ بھی نہیں اٹھایا. تو لا کی جو، بلکہ میں آپ کو ایک ضروری چیز بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں براک اوباما کی بالکل یہی صورتحال پیدا ہو گئی تھی جب امریکہ میں ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کہ وہاں جو جج ہیں ان کے پاس ایک کیس آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ براک اوباما کی اپوائنٹمنٹ ایز پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس انلیگل اس لیے ہے کہ وہ نیچرل بورن سٹیزن نہیں ہے. تو امریکہ کے ان جج صاحب نے، ڈسٹرکٹ کورٹ آف کولمبیا کے جج صاحب نے فیصلہ دیا کہ اب چونکہ وہ صدر بن چکے ہیں تو ان کی امپیچمنٹ صرف پارلیمنٹ کے ذریعے ہو سکتی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور وہ جج صاحب جب اسلام آباد آئے تو انہوں نے اپنا فیصلہ مجھے خود پریزنٹ کیا. لیکن پاکستان کی جو جورس پروڈنس ہے اس وقت، اس کو اگر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو اس پہ کوئی پوائنٹس تو لیں، کوئی نقطے. ابھی کیا ہوگا سر، میں پھر وہی پوچھنا چاہوں گا، یہ تو پس منظر آپ نے اچھا بیان کیا، پس منظر ہے پورا یقینی طور پر، اس کا کیس سے تعلق بھی ہے. سر ابھی میں پھر ڈسکوالیفیکیشن یا ٹرائل، یہ کیا آپ مطلب کنکلوژن کیا نظر آ رہا ہے اس وقت آپ کو فوری طور پر جو نظر آ رہا ہے؟ جی اب اگر سپریم کورٹ اپنے ماضی کے پریسیڈنٹس کی طرف جائے گا تو وہ تو مجھے لگتا ہے 2-3 روز میں ان کو ڈسکوالیفائی کر دے گا، کیونکہ 2 ججز نے آلریڈی کر دیا ہے اور بہت سارے پریسیڈنٹس ماضی کے ہیں. تو ڈسکوالیفائی کرنے کے بعد جو کرپشن کی ایلیگیشنز ہیں ان کو وہ نیب کی طرف بھجوائے گا. کیونکہ جی آئی ٹی کی اپنی ریکمنڈیشن بھی یہی ہے کہ یہ معاملہ اب نیب کو جانا چاہیے، کیونکہ جو مین سیکشن ہے ایسٹس بیونڈ نون سورس آف انکم کا، وہ ہے ہی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں، اور اس کا فورم صرف اور صرف اکاؤنٹیبلٹی ٹرائل ہوگا. شائستہ صاحبہ سے میں اب یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ قانونی طور پہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے سامنے، تو پہلے ڈسکوالیفیکیشن اور کرپشن کے الزامات کا ٹرائل ہوگا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں. شائستہ ملک صاحبہ، آپ کی پارٹی کے اندر کیا صورتحال چل رہی ہے؟ چودھری نثار صاحب کے بارے میں پہلے کہا جی کہ کوئی پریس کانفرنس کریں گے، پھر ان کے اختلافاتی خبریں آئی سامنے، پھر یہ کہ انہوں نے رائٹنگ آن دا وال کچھ کہہ دیا پرائم منسٹر کو کابینہ کے اجلاس میں، اور آج لیٹسٹ یہ ہے جی کہ ان کی کمر میں درد ہوا ہے جس سے انہوں نے اپنی مصروفیات ترک کر دی ہیں، سرکاری مصروفیات ترک کر دی ہیں. تو شائستہ صاحب، کیا چودھری نثار کوئی گروپ یا ڈسینٹ کیا ہو کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ؟ آخرکار کیا وجہ ہے کہ وہ سامنے نظر نہیں آ رہے اور آج یہ کمر کے درد کی معاملہ سامنے آ گیا؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پچھلے 4 سال سے یہ تو وشفل تھنکنگ ہے جو چل رہی ہے کہ لوگ ہر تھوڑی مدت کے بعد یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ چودھری نثار کے ڈیفرنسز ہیں.
لیکن میں آپ کو جتنا میں سیاست میں ہوں، جتنی دیر سے میں چودھری نثار کو بھی جانتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ وہ بہت سٹریٹ اور بہت پارٹی کے لوئلسٹ ہیں اور نواز شریف کے قریبی ساتھیوں میں ہیں، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ پارٹی میں یا ڈیفرنسز ہیں. دیکھیں ہر ایک کو اپنا اپنا اوپینین دینے کا ایک فرینک اور اوپن اوپینین جب مانگا جائے تو لوگ دیتے ہیں. یہی ڈیموکریسی کا حسن بھی ہے. اور اگر چودھری نثار اپنی مرضی ظاہر کر دیتے ہیں تو اس سے یہ نہیں ظاہر ہوتا کہ میاں نواز شریف ان سے ناراض ہو گئے یا وہ میاں نواز شریف سے ناراض ہو گئے. ہی از ویری مچ ان دا پارٹی. وہ پارٹی کے لوئلسٹ میں سے ہیں، پرانے ساتھیوں میں سے ہیں. انہوں نے کئی بار آ کے اس کی وضاحت کر لی ہے کہ وہ سیاست چھوڑ سکتے ہیں، پارٹی نہیں چھوڑ سکتے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم روز شام کو دیکھیں. یہاں میں اپنے بھائی کی عرفان صاحب کی عزت قدر کہ انہوں نے پورا لیگل وہ کھول کے رکھا ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گی ان سے کہ ایسے کبھی پہلے ہوا تھا کہ اندر کورٹ سجتی تھی اور رات کو شام کو باہر بھی کورٹ کے باہر کورٹ لگتا ہے اور لوگ اپنا فیصلہ دیتے ہیں اور فیصلہ سنا دیتے ہیں اور اس طرح ناموں سے پکارتے ہیں جیسے فیصلہ ہو چکا ہے. تو میرا نہیں خیال یہ مناسب ہے. ابھی کیا ٹرن ہوتا ہے، ابھی ہم بھی اپنے دلائل دے رہے ہیں، اپنے تحفظات بتا رہے ہیں. جو آپ نے کہا کہ ریومرز ہیں سارے کے چودھری نثار صاحب کے بارے میں اور دیگر کے بارے میں، لیکن یہ تو ہے کہ آپ لوگوں کے زیر غور کچھ نام اس وقت ہوں گے، کوئی ایم این ایز، کوئی ایسے منسٹرز جن کو فور دا پرائم منسٹر سلاٹ ایاز صادق صاحب، کوئی ہیں ایسے نام آپ کے ذہن میں؟ یعنی بہت سے نام فلوٹ، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، کیا یہ سچائی ہے یا یہ سب بھی ریومرز ہیں، یہ ساری باتیں بیس لیس ہیں؟ جی بات سنیں، یہ رومرز ہیں کیونکہ ابھی وی ڈونٹ بلیو. آپ یہ تو وشفل تھنکنگ ہے نا اپوزیشن کی کہ وہ جا رہے ہیں، وہ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں. تو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں اس طرح تو نہیں ہوگا نا. یہ تو جو حالات بنیں گے، جو سامنے آئے گا اور اس کے بعد دیکھ لیا جائے گا. ہمارا خیال ہی نہیں ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں. لیکن ابھی بھی آپ کو وشفل تھنکنگ لگ رہی ہے شائستہ ملک صاحبہ. ابھی آپ نے عرفان قادر صاحب کو سنا، وہ کہتے ہیں جو پریسیڈنٹس رہا ہے اس بنیاد پر ان کو ڈسکوالیفیکیشن نظر آتی ہے آگے، اور اس کے بعد کرپشن کے الزامات کا ٹرائل ہوگا. اب یہ باتیں جو ہیں یہ رائٹنگ آن دا وال، اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے، اور زیادہ تر لیگل اوپینین یہی آ رہا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ٹرائل یا پھر ٹرائل ہوگا اور ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی. تو اب یہ وشفل تھنکنگ ہے ابھی بھی آپ کی نظر میں کتنا ریالٹی کے نزدیک بات پہنچ چکی ہے اب آپ کے؟ پھر میری بات سنیں، پھر میں یہ آپ کو کہوں گی کہ جب اتنی بڑی پارٹیز ہوتی ہیں اور اس میں لوگ بھی ہوتے ہیں، اول تو خدا نہ خواستہ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا، اور اگر ہوا تو اس وقت دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن کوئی نام فلوٹ نہیں کر رہے، کوئی آگے اس طرح کا نام آ بھی نہیں رہا، کوئی ذکر بھی نہیں ہے، کم از کم میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا وسیم آفتاب صاحب، آپ کا جو موقف ہے استعفے کے حوالے سے پی ایس پی کا، یہاں پر دو طرح کی باتیں رائے سامنے آ رہی ہیں. ایک رائے یہ جی کہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں، اور ایک ہے استعفیٰ دے دیں. دو پی ٹی آئی کے اندر بھی دو آوازیں سامنے آئی نا. بابر روان صاحب نے کہا جی کہ اسمبلی تحلیل ہو جائے. پی ایس پی کا کیا موقف ہے، الیکشنز یا پھر وزیر اعظم کا استعفیٰ خالی؟ نہیں دیکھیں، ہم تو ابھی سر دست تو یہی چاہتے ہیں وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دیں. سسٹم ڈیریل نہیں ہونا چاہیے، جمہوریت چلتی رہنی چاہیے. اب یہ ثواب دید پر ہے وزیر اعظم صاحب کی کہ وہ اسمبلی کا ڈیزالو کر دیتے ہیں، یہ خالصتاً ان کا اختیار ہے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس ایشو کے آڑ میں ہم سسٹم ڈیریل کر دیں. بالکل ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. اور احتجاج کی کوئی کال، یا پھر کیونکہ یہ بھی اس وقت ایجوکیشن کے حوالے سے ایک اپوزیشن پلان کر رہی ہے، آپ کی پارٹی کا نام کوئی ہے کراچی کے اندر اس طرح؟ نہیں، ہم دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ الیکشن بھی قریب ہیں اور یہ بہرحال پاناما نے پوری ملک کی سیاست کو ہلایا ہوا ہے، اس سے کوئی انکار بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو جو پوری قوم یہ دیکھنا چاہتی ہے، دیکھیں نواز شریف صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان کی بڑی عزت ہے، سب ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ ایشو بہت آسانی کے ساتھ حل ہو سکتا ہے اگر جہاں اتنے بڑے ان کے پاس زبردست بولنے والے لوگ ہیں، یہ ایک ایسی پریس کانفرنس کیوں نہیں کر دیتے کہ جس کے اندر ساری، اگر یہ صحیح ہیں، یہ ایشو 2 منٹ میں ختم ہوتا ہے کہ بھائی یہ میری منی ٹریل ہے اور کچھ بھی نہیں، سب کچھ ایک طرف کر دیں آپ. بالکل ان کی بات صحیح ہے کہ بھائی ایک عدالت باہر لگتی ہے، ایک عدالت در لگتی ہے، بھائی اس عدالت کو ختم کر دیں آپ. ایک پریس کانفرنس کیجئے جس کے اندر ساری ٹریل بتا دیے گئی، یہ ٹریل تھی، یہ منی ٹریل ہے ہماری، سب کے منہ بند ہو جائیں گے. لیکن سر دست ابھی یہ کہ پوری قوم یہ چیز دیکھنے سے قاصر ہے. ایک جواب کچھ دیکھیں نا، آج بھی جو عدالت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، عرفان صاحب کی بات کو بالکل ان کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. ان کے وکیل نے آج بھی لیٹر کے کانٹینٹ پہ کوئی بات نہیں کی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیٹر جو ہے یہ فرسٹ فلور سے نہیں سیکنڈ فلور سے آنا چاہیے تھا، سیکنڈ فلور سے نہیں تھرڈ فلور سے، یہ چپراسی کے ہاتھ سے نہیں آیا، اس کو بابو کے یار یہ واٹس نان سینس یار. آپ اس کے لیٹر پہ کانٹینٹ کے اوپر آپ ایشو بات ہی نہیں کر رہے ہیں. اور جو ان کے مسلم لیگ کے دوست بھی تھے وہ بھی
سائڈ لائن پہ بات کر رہے تھے, مین ایشو پہ بات نہیں ہو رہی ہے. تو لہٰذا پاکستان کے لوگوں کو آپ بیوقوف نہ سمجھیے, بڑے سمجھدار لوگ ہیں, آپ کی عزت اپنی جگہ بالکل وقار ہے, لیکن سرحد آپ مشکل میں ہیں. آپ گریسفل کوئی ایسا منی ٹریل آپ کہہ رہے ہیں پیش کر دیں, معاملہ ختم کریں. بہت آسان ہے, میں کہتا ہوں ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ دیں. بھائی آپ سے سوال بنیادی طور پہ ایک ہی چیز ہے نا کہ بھائی یہ لندن کے فلیٹس یا پاناما میں جو بھی جہاں بھی آپ کا کچھ ہے کیسے بنائیے, آپ اس کی بتا دیں, بات ختم ہو جاتی ہے. شائستہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی وسیم آفتاب صاحب کی بات پہ, جب میں نے سوال پوچھا تھا کہ اسمبلی تحلیل یا استعفے کا بات پہ. شائستہ ملک صاحب. نہیں, میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ میرے بھائی بار بار کہہ رہے ہیں ٹریل کا, تو ٹریل کا جب بتایا تو یہ تو جے آئی ٹی کا کام تھا نا, کہ ہم نے کہا کہ قطری خط دیکھ پیش کیا تھا, اس کو جا کے ویریفائی کرنا, اس کو جسٹیفائی کرنا تو ان لوگوں کا کام تھا نا. اگر وہ نہیں کرتے اور جا کے اور اس میں پھنس گئے, جا کے اور چیزوں میں, اور وہ اصل جو تھا وہ نہیں کر رہے, تو اس میں میاں صاحب کا تو نہیں. اور وہی والی بات میں کہوں گی کہ دیکھیں استعفے مانگنے کی تو جس دن سے میاں صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس میں قدم رکھا ہے, جو ایک پارٹی کا جو اقتدار کے شوق میں ان سے رکا نہیں جا رہا, وہ اس دن سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. دھرنا 1 ہوا, دھرنا 2 ہوا, وہ بھی آپ کے ہمارے سب کے سامنے ہی ہے نا جی جو ہو رہا ہے. اور جو اب بھی ہو رہا ہے وہ بھی, میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ کیا کرپشن کی 3 جنریشنز کا حساب لے لیا گیا ہے میاں نواز شریف سے. تو میرے صرف یہ ایک سوال ہے کہ جی ایک بہت اچھے عہدے پہ بیٹھنے والے, بہت اچھے ہمارے, ان کے بیٹے کا بھی کرپشن میں نام آیا, اس کو کیا ہوا, ان ایک کا بھائی کا آیا, ان کا کیا ہوا. مطلب میاں نواز شریف کے 3 جنریشنز کا حساب لے لیا گیا ہے, لیکن ابھی بھی اگر سیٹسفیکشن نہیں ہے, جو اکاؤنٹیبلٹی فار آل ہے شائستہ صاحب آپ کا جو پوائنٹ ہے, یہ وسیم آفتاب صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کیونکہ جو جے آئی ٹی نے جس طرح کام کیا ہے وہ کہتے ہیں انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے اس کو سارے سیاستدانوں پہ, تو یہ نہیں ہونا چاہیے صرف نواز شریف, کیوں سب کے ساتھ ہونا چاہیے. دیکھیں میں بالکل, یہ میری بہن ہے, میری قابل احترام ہے, بعد میں وہی کہوں گا کہ دیکھیں نواز شریف صاحب جس وقت پاناما لیک کا ایشو بالکل فرسٹ ڈے تھا, میں سمجھتا ہوں بڑی زبردست ایک موقع تھا, نواز شریف صاحب گریسفلی اسٹیپ ڈاؤن کرتے اور بولتے ان کا نام نہیں ہے, وہ کہتے میرا نام نہیں ہے, میرے بچوں کا نام ہے, میں استعفیٰ دے رہا ہوں اور میں عوامی عدالت میں جا رہا ہوں. یہ سب کچھ ایک طرف ہوتا ہے, یا پھر یہ کہ وہ خود اس وقت یہ طے کر دیتے کہ بھائی دیکھیں اگر احتساب ہونا ہے پھر سب کا ہو, بالکل فیئر ٹرائل ہو, کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں. یہ تو بات بالکل طے ہے کہ اس ملک کو لوٹا گیا, سب نے مل کے لوٹا ہے. یہ کہنے کہ صرف نواز شریف صاحب کے الزام, یہ بالکل زیادتی ہوگی, سب کے ساتھ ہونا چاہیے, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت نواز شریف صاحب نے لوز کر دیا. اگر وہ کرتے, میں سمجھتا ہوں پورے ملک میں ان کی عزت میں اضافہ ہوتا, ان کی پارٹی کے عزت میں اضافہ ہوتا. آج روزانہ کی بنیاد پر اس ملک کے وزیر اعظم کو لوگ عدالت کے باہر بھی لان تان کر رہے ہوتے ہیں, عدالت کے اندر بھی, اور قوم کو مطمئن کرنے والا جواب ابھی نہیں ملا. میری بہن کی بات بالکل اپنی جگہ صحیح ہے, بہت ساری چیزیں, یہ بات ہے مطلب عرفان قادر صاحب آپ سے پوچھ, کیونکہ یہ میں نے پہلے شائستہ صاحب سے سوال پوچھا تھا. قطر کے وزیر خارجہ پاکستان آئے ہوئے ہیں, اسلام آباد میں ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم پاکستان سے. سر آج بھی منی ٹریل کا ذکر ہوا ہے بار بار, منی ٹریل کے ثبوت نہیں آئے, کچھ نہیں آئے. آج ان کا آنا کوئی سگنیفیکنس رکھتا ہے کیا, کوئی ٹویسٹ ہو سکتا ہے, کوئی ایسا ڈاکیومنٹ آپ کو لگتا ہے کہ جس سے وہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے, اس کا کوئی یہ جو اس وقت ایک قانونی طور پر جو ایک ڈیڈ لاک آ گیا ہے شریف فیملی کے لیے, اس سے نکلنے کے لیے کوئی رستہ ہو سکتا ہے, ایسا کچھ ہو سکتا ہے عرفان قادر صاحب اس ملاقات سے؟ اس سے نکلنے کا ایک ہی رستہ ہے, اور وہ شائستہ صاحبہ نے بڑا صحیح کہا ہے, اور ان کی بیک گراؤنڈ بھی ایسی ہے کہ وہ ایک قانونی خاندان سے ان کا تعلق ہے, اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شائستہ صاحبہ کو خود بھی قانون پہ کافی دسترس حاصل ہے, اور انہوں نے بڑی پوائنٹڈ ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ عدلیہ بہت بڑے امتحان میں آ گئی ہے کہ جب چیف جسٹس کے بیٹے کا معاملہ آیا تھا تو کتنی آسانی سے ان کے بیٹے کو چیف جسٹس سے علیحدہ کر دیا گیا تھا, اور چیف جسٹس پہ تو کوئی انگلی بھی نہیں اٹھنے دی گئی تھی. تو اگر عدلیہ نے یہ سٹینڈرڈز چیف جسٹس کے لیے سیٹ کیے تھے, تو پھر وہ والا پرنسپل جو ہے آج عدلیہ اگر اپلائی نہیں کرے گی تو کیا یہ لگے گا کہ عدلیہ قانون کو یکسانیت کے ساتھ اپلائی کر رہی ہے؟ گو کہ پاپولر سینٹیمنٹ پاکستان میں اس وقت پی ایم ایل این کے خلاف ہے, لیکن یہ جو انہوں نے بات کی ہے, عدلیہ بھی تو پابند ہے نا کہ لاء کو ایکولی اپلائی کرے. اور وہاں پہ کیس کیا تھا, ارسلان کے اوپر انصار عباسی صاحب نے باقاعدہ پورا ایک آرٹیکل لکھا تھا اور کہا تھا کہ ان کے پاس 900 ملین کے ایسٹس ہیں, اور یہ وہ تھے جو کہ 4 سال پہلے یہ گریڈ 17 کی نوکری کے متلاشی تھے, اور پھر کس خوبصورتی سے چیف جسٹس صاحب کو علیحدہ کیا گیا تھا.
تو پرہیپس میاں نواز شریف نے جو اپنا ڈیفنس لیا ہو سکتا ہے لائرز نے ان کو رائے دی ہو کہ آپ بھی اپنی اولاد سے اپنے قطع تعلق شو کریں. گو کہ میں خود اس لائن سے اگری نہیں کرتا کیونکہ یہ اتنی لاجیکل نہیں ہے, لیکن سپریم کورٹ نے خود ہی اگر چیف جسٹس کے بیٹے کے لیے سٹینڈرڈز اور سیٹ کیے ہیں تو یہ تو چیز باتیں تو ہوں گی نا پھر. ٹھیک ہے, میں وائنڈ اپ کروں گا اسی نوٹ کے اوپر. عرفان قادر صاحب, شائستہ ملک صاحبہ, وسیم آفتاب صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان قانونی سیاسی معاملات کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے, سمت آگے کی کیا ہو سکتی ہے, پروگرام میں ڈسکس کیا ہے. فیڈ بیک فیس بک, ای میلز اینڈ ٹویٹر دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.